محمد رسول اللہ یا اللہ سیزے بنزاب کو یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج کی اس نئی مجلس میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال. آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ خدمت خلق مسلمانوں کی کتنی بڑی ذمہ داری. دنیا بہت بڑی، لمبی چوڑی، ترقی کی منزلیں طے کر رہی، پیداوار زیادہ ہو رہی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئے نئے کھانے ایجاد کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو عیش و عشرت کے جھولوں میں جھول رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی بہت ساری دولت کے مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا میں محرومی، ڈپریویشن، غربت، پاورٹی، مجبوریاں، بیماریاں، جہالت، طرح طرح کی مصیبتیں اس دنیا میں چھائی ہوئی. ہم مسلمان اکثر شکایتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی شکایتیں صحیح ہیں اور بدنامی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے کیوں نہ ہم ایک پازیٹیو رویہ، ایک مثبت رویہ اختیار کریں اور لوگوں سے کہیں ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایسا ہی ایک پازیٹیو پروگرام پیش کیا. آپ نے کہا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس کنبے کے ساتھ، اس ڈیوائن فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہتر وہ انسان ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے بارے میں سوچیں، لوگوں کو اونچا اٹھانے کے بارے میں سوچیں، لوگوں کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانے کے بارے میں سوچیں. اور مسلمانوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی آپ کی شخصیت ایسی ہو ایک مومن اور مسلم کی کہ ہم لوگوں سے محبت کریں، لوگ ہم سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی، سب سے محبت کرتے تھے، ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. تو کیوں نہ یہ پروگرام ہم اپنائیں کہ ہم لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کی خدمت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور ہمارے لیے نمونہ، جن کے نمونے پہ چلنا ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کی کلید ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. رات کے وقت آپ اٹھتے تو کہتے، آسمان کی طرف دیکھتے، کہتے اللہم انی اشہد ان العباد کلہم اخوہ. اے اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. حقیقت کا اظہار کرتے آپ. کیا یہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا یا یہ کوئی کسی لیڈر کا بیان تھا؟ کیا رات کی تاریکی میں مکے اور مدینے کی ان خاموش فضاؤں میں، ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹیا میں کوئی پریس کے نمائندے یا ٹی وی کے کیمرے موجود ہوا کرتے تھے کہ حضور سے کوئی سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں؟ پروردگار اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر رحمت نازل فرما، اور اس رحمت کو میں محسوس کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تیرا. سچی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور آپ کی امت کو بھی ساری دنیا جہان کے لوگوں کے لیے رحمت کا نمونہ بن جانا چاہیے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہے گا میرے بندے، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا بار الہ، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو ساری دنیا کی بھوک مٹانے والا تھا، سب کا آقا تھا، سب کا رزاق حقیقی تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں دن فلاں مقام پر فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو نے اس بھوکے کی بھوک کو رفع کیا ہوتا، اس کی خدمت کی ہوتی تو مجھے وہاں موجود پاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے میری پیاس دور کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا. بار الہ، تو اور پیاسا، تیرے حکم سے سمندر بادلوں میں تبدیل ہوتے تھے اور پوری زمین پہ برس پڑتے تھے. تو ہر مخلوق کی پیاس کو بجھانے والا، سب کو پانی پلانے والا، سب کو سیراب کرنے والا تھا. تو اور پیاسا. اللہ کہے گا فلاں شخص پیاسا تھا، اگر تم نے اس کی پیاس کو دور کیا ہوتا تو مجھے
وہاں موجود پاتے. گویا اس پیاسے کی پیاس کو دور کرنا اتنا اچھا کام تھا جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پیاس کو دور کرنے کا معاملہ ہو. ایسے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں بیمار پڑ گیا تھا, تو میری تیمارداری کے لیے مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا. اے خدا تو بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے, تیرے ایک ادنا اشارے پہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, تو شافی مطلق ہے, تو اور بیمار حیران ہو جائے گا میرے بندے فلاں وقت فلاں شخص میرا بندہ بیمار ہو گیا تھا, تو نے اس کی کوئی خبر گیری نہیں کی. اگر تو اس کی خبر گیری کرتا, اس کا دوا دارو کرتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا. دیکھیے اس طرح کی زبان کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فگریٹو لینگویج, یہ مجازی کلام, بات کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. نہ اللہ بیمار ہوتا ہے, نہ اللہ بھوکا ہوتا ہے, نہ پیاسا ہوتا ہے. یعنی بندوں کی خدمت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ گویا میں بیمار ہو گیا, اس بندے کی خدمت کرنا گویا میری خدمت کرنا ہے. تو بندوں کی خدمت اتنی بڑی چیز. پھر انسانوں کی عزت کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی نے میری وجہ سے دوسرے بندے کا احترام کیا, اس کی عزت کی, اس نے اس بندے کی عزت نہیں کی, میری عزت کی. تو محترم ناظرین, جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانوں کی محبت پیدا ہو. محبت اگر آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوئی, یوں ہی آپ کچھ لوگوں کو پیسے دیتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تاخیر کسی کی نہیں کی جائے, سب سے پہلے انسان کا احترام کیا جائے. کھانے پینے کی بھی انسان کو ضرورت ہے, آرام کی بھی ضرورت ہے, خدمت کی بھی ضرورت ہے, دوا کی بھی ضرورت ہے, لیکن انسان کی سب سے بڑی سب سے اعلیٰ ضرورت عزت و احترام کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک میٹھی بات, یہ کسی غلطی پر ذرا سا چشم پوشی یعنی اس سے نظر انداز کر دینا, اس صدقے سے, اس خیرات سے بہتر ہے جس کو دینے کے بعد انسان کے دل کو تکلیف دی جائے. یعنی آپ نے کسی کو 1000 روپے بھی دے دیے, 1,00,000 روپے بھی دے دیے, لیکن آپ نے احسان جتایا اور اس کی تحقیر کی, اس پہ یوں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے, تو آپ کا پورا ثواب چلا گیا. پھر سنیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک میٹھی بات, ایک اچھی بات اور کسی غلطی کو نظر انداز کر دینا, معاف کر دینا, اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کو دینے کے بعد آدمی کسی کو اذیت دے, کسی کو اذیت نہیں دی جائے. تو ہمارا رویہ ہو پوری زندگی میں. ایک چیز ہے سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں سیڈیزم, یعنی دوسرے کو تکلیف دے کر ہم کو خوشی محسوس ہوتی. کہ سیڈیزم کبھی معصوم شکلوں میں, کبھی بڑی شکل میں آتی. جیسے ایک بچے کو ہم ستاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اسے کچھ بول رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں. کیوں ستا رہے ہیں بچے کو؟ بچہ بھی احترام کا مستحق ہے. بچے کے ساتھ کھیلیے, بچے کو پیار کیجئے, محبت کیجئے. بچے کو آپ کچھ ستا رہے ہیں خواہ وہ چلا رہا ہے اس پر, یہ سیڈیزم ہے. یعنی دوسرے کو تکلیف دے کر خود مسرت محسوس کرنا. آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ سیڈیزم اور زیادہ, دوسرے کو برا بھلا کہہ کر, دوسرے کی غیبت کر کے, دوسرے کا کیریکٹر اساسینیشن کر کے ہم مسرت محسوس کریں, تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انسانیت کے اونچے مرتبے سے گرا لیا. آپ کو خوشی ہونی چاہیے دوسروں کی خدمت کر کے, دوسروں کی تکلیف دور کر کے, دوسروں کا احترام کر کے. اس کے مقابلے میں دوسرا اگر تڑپتا ہے, روتا ہے, درد محسوس کرتا ہے, خوش ہوتے ہیں, تو یہ سیڈیزم ہے, سائیکالوجیکل بیماری. سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر اس کا علاج کرانا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, سب کا احترام کرو, سب کی عزت کرو, سب کی خدمت کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا صدقہ ہے. یہ آپ نے فرمایا ایک شخص اگر سائل ہے اور تم سے مانگتا ہے, گھوڑے پر سوار ہو کر مانگتا ہے, تب بھی کچھ نہ کچھ اس کو دو. اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو تکلیف نہیں دی جائے, ان کی بے عزتی نہیں کی جائے. یہ خدمت خلق یا سوشل سروس کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک میٹھی بات, یہ کسی غلطی پر ذرا سا چشم پوشی یعنی اس سے نظر انداز کر دینا, اس صدقے سے, اس خیرات سے بہتر ہے جس کو دینے کے بعد انسان کے دل کو تکلیف دی جائے. یعنی آپ نے کسی کو 1000 روپے بھی دے دیے, 1,00,000 روپے بھی دے دیے, لیکن آپ نے احسان جتایا اور اس کی تحقیر کی, اس پہ یوں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے, تو آپ کا پورا ثواب چلا گیا.
پھر سنیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک میٹھی بات، ایک اچھی بات اور کسی غلطی کو نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا، اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کو دینے کے بعد آدمی کسی کو اذیت دے، کسی کو اذیت نہیں دی جائے. تو ہمارا رویہ ہو پوری زندگی میں. ایک چیز ہے سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں سیڈیزم، یعنی دوسرے کو تکلیف دے کر ہم کو خوشی محسوس ہوتی. یہ سیڈیزم کبھی معصوم شکلوں میں، کبھی بڑی شکل میں آتی. جیسے ایک بچے کو ہم ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اسے کچھ چبو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. کیوں ستا رہے ہیں بچے کو؟ بچہ بھی احترام کا مستحق ہے. بچے کے ساتھ کھیلیے، بچے کو پیار کیجئے، محبت کیجئے. بچے کو آپ کچھ ستا رہے ہیں خامخواہ اور وہ چلا رہا ہے اس پر. یہ سیڈیزم ہے، یعنی دوسرے کو تکلیف دے کر خود مسرت محسوس کرنا. آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ سیڈیزم اور زیادہ، دوسرے کو برا بھلا کہہ کر، دوسرے کی غیبت کر کے، دوسرے کا کیریکٹر اساسینیشن کر کے ہم مسرت محسوس کریں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انسانیت کے اونچے مرتبے سے گرا لیا. آپ کو خوشی ہونی چاہیے دوسروں کی خدمت کر کے، دوسروں کی تکلیف دور کر کے، دوسروں کا احترام کر کے. اس کے مقابلے میں دوسرا اگر تڑپتا ہے، روتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، خوش ہوتے ہیں تو یہ سیڈیزم ہے، سائیکالوجیکل بیماری. سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر اس کا علاج کرانا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، سب کی خدمت کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا صدقہ ہے. یہ آپ نے فرمایا ایک شخص اگر سائل ہے اور تم سے مانگتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر مانگتا ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ اس کو دو. اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو تکلیف نہیں دی جائے، ان کی بے عزتی نہیں کی جائے. یہ خدمت خلق یا سوشل سروس کی بنیاد ہے. پہلی بات اب تک ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ ہم لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کی خدمت ہمارے دل سے اس کا چشمہ پھوٹے. لوگوں کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرنا یہ ہمارا وتیرہ حیات اور شیوہ حیات، ہماری عادت ثانیہ بن جائے. آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ خدمت خلق کے کچھ تو اجتماعی طریقے ہیں. آپ تنظیمیں بنا کر خدمت خلق کرتے ہیں، کہیں مصیبت آ گئی وہاں پر آپ دوڑ کر جاتے ہیں، کہیں غربت ہے آپ غربت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خدمت خلق کے تمام کاموں کا آغاز انفرادی کوششوں سے ہونا چاہیے. مثلا آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے کے لوگ ہیں. آپ کہیں جا کر لیڈر بن کر خدمت خلق فرما رہے ہیں لیکن آپ کے پڑوس میں لوگ خود مشکلات کا شکار ہیں، تو یہ خدمت خلق کا صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح تصور نہیں ہے. آپ کے پاس ایک شخص اخبار دیتا ہے روزانہ، 30 دن آتا ہے، 30 دن آپ کو اخبار دیتا ہے، 80 یا 100 روپے اس کا بل ہوتا ہے. آپ اسے ستاتے ہیں، نہیں کل آؤ، پرسوں آؤ. ارے بابا وہ بھی انسان ہے نا آپ ہی کی طرح کا. ٹھیک ہے آپ 5 لاکھ روپے کماتے ہوں گے، وہ 5,000 روپے ہی کماتا ہے، انسان ہے نا وہ. کیوں تکلیف دے رہے ہیں آپ اس کو؟ اس بات پہ ذرا غور کیجئے. آپ کے ہاں ترکاریاں آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں دور دور سے آتی ہیں. کوئی ایک بیچاری عورت جس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، شام کے وقت یا عصر کی نماز کے بعد وہ ترکاریوں کو توڑتی ہے، ترکاریوں کو ٹوکرے میں رکھتی ہے، اگلے دن سویرے اپنے چھوٹے بچے کو کسی کے سپرد کرتی ہے. سپرد کرنے کے بعد اس ٹوکرے کو اپنے سر پہ ڈھوتی ہے، اس کے بعد کسی بس میں یا گاڑی میں سفر کرتی ہے، پھر آپ کے گاؤں میں آتی ہے، آپ کی گلی میں آتی ہے. آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تم میری بہن ہو، تم میرے بھائی ہو، تم جائز پیسہ کمانے کی کوشش کر رہی ہو. تم اگر یہ ترکاری میرے دروازے تک نہیں پہنچاتی تو مجھے کہیں جا کر ریلائنس فریش میں زیادہ پیسے دے کے خریدنا پڑتا. میں شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے چیز سستی مل رہی ہے. ایک آدمی اگر آپ کا جوتا ٹھیک کرتا ہے، جوتے کو سیتا ہے، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ کے الفاظ یوں ہی کچھ ایسے ہی الفاظ نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو یہ جو خدمت خلق ہے وہ ایک پاکیزہ جذبے سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ مجھے جس نے بھی فائدہ پہنچایا میں اس کا شکریہ ادا کروں اور میں لوگوں کی عزت کروں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کروں. رشتہ دار ہیں ہمارے، قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کے ساتھ آپ کے گاؤں اور شہر میں رہتے ہوں یا کہیں دور رہتے ہوں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا یہ خدمت خلق. ان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں دلچسپی لینا یہ خدمت خلق. ان کا کوئی بچہ بگڑ گیا ہے تو اس کے اخلاق کو درست کرنا یہ خدمت خلق. ان کے ہاں کسی کی شادی نہیں ہوئی اس میں مدد کرنا ہے خدمت خلق. اس طریقے سے انفرادی طور پر اپنے آس پاس کے ماحول میں انسانوں کے مسائل کو حل کرنا
اور خدمت کے چراغ جلانا، یہ خدمت خلق ہے، بنیادی کام۔ اس کے بعد چونکہ آج دنیا بہت زیادہ منظم اور آرگنائز ہو گئی ہے، بہت سارے کام ہم کو آرگنائز طریقے سے کرنے پڑتے ہیں، خاص کر جب کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں بھوک مری ہو، کہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ فرقہ وارانہ فساد ہو جائے، سیاستدان اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو لڑائیں، قتل و خون ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، عزتیں لٹ جائیں، ایسے موقعوں پر اچھے لوگوں کا ساتھ لے کر، اچھی تنظیموں کے ساتھ وہاں پہ جانا اور لوگوں کی اجتماعی خدمت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اور اس کے لیے بہت سے لوگ، ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو انسانیت نواز ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو کپڑے دیتے ہیں، وہ آپ کو میڈیسنز دیتے ہیں، ان کو وہاں پہ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ اس مصیبت کا شکار ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اجتماعی خدمت کرنے کی بھی ضرورت۔ اسی طریقے سے یہ بھی خدمت خلق ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ساکشرتا یا لٹریسی بڑی نہیں، بہت سے بچے ہیں پڑھائی سے محروم ہیں۔ بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے پاس، ممبئی، دلی، کلکتہ جیسے شہر ہیں، مدراس ہے، بنگلور ہے، حیدرآباد ہے، الہ آباد ہے، احمد آباد ہے، بڑے بڑے شہر، دور دور سے لوگ آتے ہیں، چند پیسے کمانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، ماں باپ سے دور رہتے ہیں، بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بات کا انتظام ہونا چاہیے کہ جہاں بھی بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہو۔ ہمارے پاس ایسی تنظیمیں ہوں، ایسی تنظیمیں ہیں، اور مسلمانوں کو خاص طور سے اس طرح کی تنظیموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور خود اس طرح کی تنظیمیں بنانا چاہیے۔ یہ ہلکی پھلکی تھی تو عائشہ نکل گئی، عائشہ کہا میں ریس میں فرسٹ آ گئی۔ پھر چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ دوبارہ حضور نے کہا کہ چلو عائشہ آج پھر دوڑیں۔ عوامی شعور کو بیدار کرنا چاہیے کہ بھائی سب کی تعلیم کا انتظام ہو، لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں، لوگوں کو تکلیف نہیں ہو، اور پھر حکومت سارے کام نہیں کر سکتی، عوام کو بھی کام کرنا، جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دیں، جن کے پاس آرگنائزنگ کیپیسٹی ہے وہ آرگنائز کریں، جن کے پاس کچھ وقت ہے وہ اپنا وقت دیں۔ مغربی ممالک میں بہت سے ایسے ادارے ہیں، وہاں سے آ کر ہندوستان میں کام کرتے ہیں، اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مختلف مسائل ہیں ان سب کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے کانفلکٹ ریزولوشن، یعنی اختلافات کو حل کرنا، شوہر بیوی میں اختلاف نہیں ہو، مسلمانوں اور ہندوؤں میں اختلاف نہیں ہو، یہ خدمت خلق کا بہت بڑا بنیادی کام۔ اسی طریقے سے کہیں پر لیٹرنس نہیں ہیں، لیٹرنس کے وہاں پر انتظام کیا جائے، کہیں اسکول نہیں ہے وہاں پر اسکولوں کا انتظام کیا جائے۔ الغرض یہ کہ خدمت خلق ایک ہمہ جہتی، ایک پولی ڈائمینشنل جدوجہد کا نام ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کے تمام مسائل کو حل کیا جائے، چاہے وہ ان کے بھوک پیاس کے مسائل ہوں، یا چاہے وہ ان کے تعلیم کے مسائل ہوں، چاہے ان کے بیماری کے مسائل ہوں۔ پھر میں آپ کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف دلاؤں گا جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کہے گا قیامت کے دن میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا۔ یہ تو ایک صرف 2-3 باتیں بتائی گئی نمونتاً۔ انسان کی بھوک پیاس ہو، انسان کی جہالت ہو، انسان کی بیماری ہو، انسان کی کوئی بھی ضرورت ہو، یہ ساری کی ساری ضرورتیں جو مادی ضرورتیں ہیں یہ قابل احترام ہیں۔ اور جو لوگ محروم ہیں، ڈپریوڈ کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں، اور زمانے کی تیز رفتار ترقی نے جن کو پیچھے کر دیا ہے، یا جو پسماندہ ہیں، جو سپریسڈ ہیں، جو ڈپریوڈ اور محروم لوگ ہیں، ان کے اس طرح کے مسائل کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو مسلمان یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم کتنے محروم ہیں، ذرا آگے بڑھیں۔ اس میں کوئی عظمت کی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنے ہم مطالبات کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جو ہمارے مطالبات ہیں ہمیں ملنے چاہیے، لیکن کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہم ہندوستان میں ایک ایسے گروہ کی طرح، خیر امت کی طرح ہم ابھریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو خدمت خلق اس کو ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہونا چاہیے۔ آس پاس کے لوگوں کی بھی خدمت کریں اور دنیا بھر کے لوگوں کی بھی خدمت کریں۔ ہمارا ہندوستان ابھی تک بہت سے لوگ یہاں پر مختلف قسم کی محرومیوں کا شکار، ان کے لیے مختلف ادارے بنانا، مثلا قرضے فراہم کرنا، سود خور مہاجنوں کے چنگل میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے بچانا، اس طرح کے بہت سے ادارے الحمدللہ مسلمان کام کر رہے ہیں۔ اور ہم پر تو یہ فرض ہے، صدقہ فطر ہم پہ فرض ہے۔ صدقہ فطر جب تک آپ ادا نہیں کرتے آپ کے رمضان بھر کے روزے قبول نہیں ہوتے، سسپینڈڈ رہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہے،
اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری. تو یہ کام صرف مرد نہیں، ہماری عورتیں بھی کریں. ان کا جو بھی دائرہ ہے، وہ ٹیچر ہیں، وہ نرسنگ کر رہی ہیں، یہ چھوٹی موٹی تجارت کر رہی ہیں، جو بھی ان کا دائرہ کار ہے، جہاں بھی جس محلے میں وہ رہتی ہیں. کچھ محروم عورتیں، کچھ پریشان حال عورتیں، کچھ طلاق پائی ہوئی عورتیں. جی ہاں، مادی اثرات کی وجہ سے طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں. کچھ ایسی بچیاں ہیں جن کے وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو معذور ہو گئے ہیں، پرماننٹ امپیئرمنٹ، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں، خاص کر دیہاتوں وغیرہ میں اس طرح کے لوگ ہم کو ملتے ہیں. شہروں میں تو کچھ نہ کچھ کام مل ہی جاتا ہے کہ بیوائیں ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. بوڑھی عورتیں ہیں، پریشانی کا شکار ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہے، یہ چند مہینے تو کھیتوں پہ کام کر لیتے ہیں، بعد میں ان کو کوئی روزگار نہیں ملتا ہے. تو اس طرح کے جگہوں پر بھی ہم خدمت خلق کے کام کریں. اگر اس طرح ہم نے کیا انشاءاللہ تو ہماری شکایتیں ہم کو دور ہو جائیں گی. ہم جو صرف اپنا درد محسوس کرتے ہیں، ہم اونچے انسان بنیں گے اور دوسرے کا درد اپنے دل میں ہم محسوس کریں گے. اور اونچا انسان وہی ہے جو اپنے درد کو بھلا دے اور دوسروں کے درد کو محسوس کرے، جو اپنی بھوک کی فکر سے زیادہ بھوکوں کی بھوک کی فکر کرے. ایسے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اونچے درجات عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس طرح کی باتیں بتائی ہیں کہ تم کسی بھوکے کی بھوک دور کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک دور کرے. تم اگر کسی ایسے آدمی کو جو بیماری کا شکار ہے، اگر تم اس کا علاج کرواؤ گے تو اللہ تمہیں بیماری سے بچائے گا. صدقہ، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صدقہ مصیبت کو روکتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے بن جائیں، آس پاس کے لوگوں، اپنے خاندان کے لوگوں اور پورے سماج کی ضروریات کو اپنی ضرورت محسوس کریں. ہم، ہماری جماعتیں، ہمارے ادارے، ہماری تنظیمیں، یہ سب کے سب خدمت خلق کا کام کریں. اگر ایسا ہم نے کیا تو انشاءاللہ اس بات کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی. اس شکایتوں کا جو عارضہ لاحق ہو گیا ہے وہ دور ہوگا اور ہم ایک اچھا سماج بنا سکیں گے. ایک صحت مند سماج، ایک تعلیم یافتہ سماج، ایک محبت اور ہمدردی کرنے والا سماج. اور نفرت کی جو لوگ آگ سلگاتے ہیں وہ نفرت بھی دور ہوگی. مختلف ذاتوں، مختلف مذہبوں کے درمیان لوگ جو برائیاں پھیلاتے ہیں، انشاءاللہ اس سے برائیاں دور ہوں گی اور سچی انسانیت نوازی اور سچی یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کی صفات ہمارے ملک میں پیدا ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے مردوں، عورتوں، ہمارے بچوں، بڑوں کو انسانیت کا ہمدرد، غمخوار اور لوگوں کا خدمت گزار بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخری بات جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. جزاک اللہ. خدا حافظ.